السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فما پھرنا آمنا ایمان لائے لی موسیٰ پر اللہ مگر ذریہ ذریتم کا مطلب ہے اولاد، ذریت لوگ. اب اس کو پڑھیں گے ذریتم من قومہ، لوگ اس کی قوم میں سے، یعنی آگے دیکھتے ہیں علا پر خوف من فرعون، خوف پر فرعون سے، وملئہم، غور کریں آگے لام کے بعد الف ہے، الف کے اوپر چھوٹا سا گول دائرہ ہے، ایسے ہی ہے. تو ہم اس کو کیا کریں گے، لکھنے میں تو یہ الف نظر آ رہا ہے آپ کو، پڑھنے میں نہیں آئے گا. وملئہم اور ان کے سرداروں کے ڈر سے ان یفتنہم، کہ وہ فتنے میں ڈالے گا انہیں. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ، اور بے شک فرعون، لَعَالٍ، یقیناً سرکشی کرنے والا تھا، فی الارض، زمین میں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا. با محاورہ ترجمہ ہے، موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے صرف چند ہی لوگ، کچھ لوگ، یعنی چند ہی لوگ ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچائے، ان کو ان یفتنہم، کہ انہیں فتنے میں نہ ڈالے، مطلب انہیں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہ پہنچائے. اور یقیناً فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا، لعال فی الارض، سرکش تھا، زور آور تھا، طاقتور تھا، اور بے شک وہ یقیناً حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا. اب یہاں دیکھیے کہ موسیٰ پر اس کی قوم کے کچھ لوگ ہی ان پر ایمان لائے. قومی ہی، ذریتم من قومی ہی، قومی ہی کی ضمیر کا جو مرجع ہے، مفسرین کا اختلاف ہے. بعض نے اس کا مرجع حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرار دیا، کیونکہ آیت میں ضمیر سے پہلے انہی کا ذکر ہے، یعنی موسیٰ کی قوم میں سے تھوڑے سے آدمی ایمان لائے. لیکن امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مرجع فرعون کو قرار دیا، یعنی فرعون کی قوم میں سے تھوڑے سے لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے. ان کی دلیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ تو ایک رسول اور نجات دینے والے کے انتظار میں تھے، یعنی ایک رسول کے یا نجات دندہ کے انتظار میں تھے، جو حضرت موسیٰ کی صورت میں انہیں مل گئے. اور اس اعتبار سے سارے بنی اسرائیل سوائے قارون کے ان پر ایمان رکھتے تھے، آلریڈی ایمان رکھتے تھے. اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ ذریتم من قومہ سے مراد فرعون کی قوم سے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے. جو موسیٰ پر ایمان لائے تھے انہی میں سے اس کی بیوی حضرت آسیہ بھی تھی، فرعون کی بیوی تھی نا حضرت آسیہ جی. اور اس کے بعد ہے وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ انہیں یفتنہم، کہ انہیں فتنے میں نہ ڈالے، تکلیف میں نہ ڈالے.
تو یعنی جو لوگ تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے انہیں بھی اس بات کا ڈر تھا. بنی اسرائیل ویسے تو فرعون کی غلامی اور محکومی کی ذلت ایک عرصے سے برداشت کر ہی رہے تھے، لیکن موسیٰ پر ایمان لانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، نہ انہیں اس وجہ سے مزید تکلیف کا کوئی اندیشہ تھا، کیونکہ جو موسیٰ پر ایمان لائے تھے یا بنی اسرائیلی تھے انہیں اب کوئی اندیشہ نہیں تھا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اب ان کی ہیلپ کرنے والا، ان کا مددگار، ان کو اس کے ظلم سے نجات دلانے والا آ چکا ہے جس کا وہ انتظار کرتے تھے. اب جو ایمان لائے تھے وہ کون تھے؟ جنہیں اندیشہ تھا، تکلیف تھی، وہ تھے فرعون کی قوم میں سے فرعونی قبطی جنہیں کہا جاتا ہے، وہ ایمان لائے، انہیں ڈر تھا. اچھا، ساتھ ہی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ حد سے بڑا ہوا اور سرکش تھا فرعون، یعنی وہ ایسا سرکش تھا کہ لوگوں کو ایمان لانے والے اس کی ظلم و ستم کی عادت سے خوف زدہ تھے. انہیں پتا تھا کہ جب کوئی اس کی بات نہیں مانتا تو پھر ظلم و ستم اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے. ایون کہ اس نے اپنی بیوی کو ظلم و ستم سے دوچار کیا، بیوی بھی ظلم و ستم کا شکار ہوئی ہے نا. وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا، یا قومی، ہے میری قوم، ان کنتم، ان اخفا، کن اخفا، آمنتم اخفا، ٹھیک ہے، ان کنتم آمنتم باللہ. اب آمنتم باللہ میم ساکن آ جائے تو اس کے آگے اگر با آ رہا ہو، با متحرک آ رہا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میم کے اوپر بھی کیا کرتے ہیں؟ اخفا کرتے ہیں. آمنتم باللہ، اے میری قوم اگر ہو تم ایمان لائے اللہ پر، فعلیہ تو اسی پر توکلوا تم بھروسہ کرو، ان کنتم اگر ہو تم، ان کنتم مسلمین اگر ہو تم سب فرما بردار. اور کہا موسیٰ نے، اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو. فقالوا علی اللہ، تو ان سب نے کہا اللہ پر ہی توکلنا، توکلنا ہم نے بھروسہ کیا. ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ تو بنا ہمیں، فتنۃ للقوم الظالمین، فتنہ ایک فتنہ ظالم قوم کے لیے. انہوں نے کہا، انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار ہمیں ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا، ہمیں ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا. وَنَجِّنَا، اور ہمیں نجات دے، برحمتک اپنی رحمت سے، من القوم الکافرین کافر قوم سے، اور ہمیں کافر قوم سے اپنی رحمت سے نجات دلا. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. قال، کہا اللہ نے، قد اجیبت، قد اجیبت قبول کر لی گئی ہے، دعوتکما تم دونوں کی دعا. نیچے دیکھیں اجیبت، قرآن پاک کے اوپر نظریں جمائیں. اجیبت با کو ملائیں گے دال کے ساتھ، تا کے ساتھ نہیں ملائیں گے. اجیبت دعوتکما، اجیبت دعوتکما قبول کر لی گئی ہے تمہاری دعا. فاستقیما، تو دونوں ثابت قدم رہو. ولا تتبعان، کیا پڑھیں گے اس کو؟ ولا تتبعان، آن، جیسے بولتے نا آن شان، غور کریے گا لفظ تھوڑا سا مشکل ہے. آن، الحمدللہ، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. آن بولا نا، آن تو آن، آن آ کو نون کے ساتھ ملا کے تو سختی سے کرنا ہے، آن نہیں کہنا، آن، ٹھیک ہے. اب پھر دوبارہ دیکھتے ہیں. وَلَا تَتَّبِعَانِ، آن عین کے اوپر کھڑی بھی ہے، مد بھی، اس لیے ہم نے لمبا کیا. اور آن بولا ہم نے، نون عین کو نون کے ساتھ ملایا. اب نون کے اوپر بھی ہم نے تھوڑا سا غنہ کرنا کیونکہ نون شد ہے، نون کے اوپر شد ہے.
ولا تتبعان، کس کو سمجھ آئی ہے؟ ہرگز نہ تم دونوں پیروی کرو سبیل الذین، ان لوگوں کے راستے کی، لا یعلمون، جو نہیں جانتے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ پر نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ پتہ چلا کہ علم والے کو کبھی بھی بے علم کے راستے پر نہیں چلنا چاہیے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے، فاستقیما، حوصلہ بڑھایا، فاستقیما، تم دونوں ثابت قدم رہو، ثابت قدم رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بددعا پر قائم رہنا، چاہے اس کے ظہور میں تاخیر ہو جائے، کیونکہ تمہاری دعا تو یقیناً قبول کر لی گئی، لیکن ہم اسے عملی جامہ کب پہنائیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ خالص ہماری مشیت و حکمت پر موقوف ہے۔ تو بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ بددعا کے 40 سال بعد فرعون اور اس کی قوم ہلاک کر دی گئی تھی، بددعا کے 40 سال بعد۔ اور بددعا کے مطابق فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس وقت اس نے ایمان لانے کا اعلان کیا۔ موسیٰ نبی نے کہا تھا، پیچھے آپ نے پڑھا نا، کہ وہ جب تک وہ عذاب علیم دیکھ نہ لیں، ٹھیک ہے، تو فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس وقت اس نے ایمان لانے کا اعلان کیا، جس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ تم اپنی تبلیغ، اپنی دعوت، بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی اور اس کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کی جد و جہد جاری رکھو۔ فاستقیما، ثابت قدم رکھو، جو کر رہے ہو کرتے رہو۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اب آگے ہے وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی سنت، اس کے قانون اور اس کی مصلحتوں اور حکمتوں کو نہیں جانتے، تم ان کی طرح مت ہونا، بلکہ اب انتظار اور صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت تو مصلحت کے مطابق جلد یا پھر بدیر، جلد یا تھوڑا سا دیر سے اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا، کیونکہ وہ وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ انڈرسٹینڈ؟ آگے ہے وجاوزنا، اور ہم نے پار کر دیا، ببنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، بنی اسرائیل البحر، بحر کا مطلب سمندر سے، فاتبعہم، تو پیچھا کیا تھا انہیں۔ آواز آ رہی ہے سب کو؟ فرعون نے تو پیچھا کیا ان کا، فرعون نے، وہ جنودہ ہو، اور اس کے لشکر نے، بغیاً وعدوا، سرکشی کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ادرکہ پالیا اسے، ادرکہ الغرق پالیا اس کو عذاب نے، غرق نے، قالا اس نے کہا، کس نے؟ فرعون نے، آمنتو، میں ایمان لایا، انہو، بے شک یہ حقیقت ہے، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا الذی، مگر وہی جو کہ آمنت بھی، ایمان لائے اس پر، بنو اسرائیل، بنی اسرائیل، وانا، اور میں، من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ بامحاورہ ترجمہ ہے کہ وجاوزنا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا، میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ سمندر کو پھاڑ کر اس میں خشک راستہ بنانا،
یہ ارادہ لے کے چلا تھا کہ بنی اسرائیلیوں کو موسیٰ لے کے نکلے ہیں، تو لہٰذا اپنی فوجوں کو، اپنے لو لشکر کو لے کر پیچھے نکلا، پکڑ لو، مار دو، ایسے کر دو، ویسے کر دو۔ آج جو اس نے پکڑ کے ظلم زیادتی کرنی تھی، جس ارادے اور یہ نیت سے یہ چلا تھا، اللہ کہتے ہیں بنی اسرائیلیوں نے سمندر پار کر دیا، اور جب یہ لشکر کے ساتھ پیچھے لگا تو ہوا کیا؟ اس کا ارادہ کیا تھا؟ بغش و عدب، سرکشی اور زیادتی کرنے کا تھا، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن ان کے لیے تو راستہ خشک تھا، اس کے لیے سمندر کا پانی تھا، اور ڈوبنے لگ گیا۔ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا آمنتو، میں ایمان لایا ہوں، اور اسی بات پر اس کو سکون نہیں آیا۔ پھر کہنے لگا کہ میں ایمان لایا ہوں، میرا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ جب اس پہ بھی اس کو صبر نہیں آیا، دل کی تسلی کو مزید بڑھانا تھا، تو واضح کرنا تھا، اور یہ بات آج میں نے اور آپ نے کیسے پڑھنی تھی؟ پہلے کہا میں ایمان لایا، دل کی تسلی نہیں ہوئی، پھر کہا لا الہ الا اللہ الا الذی، پھر تسلی نہیں ہوئی، آمنت بھی بنی اسرائیل، میں اس پر ایمان لایا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، میں اس رب کو مانتا ہوں، شک و شبے سارے ختم کر دیے، اور ساتھ کہنے لگا وانا من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ کیا کہنے لگا؟ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ کتنا فرما بردار ہے یہ، اللہ اکبر۔ اب اس کو نظر آ رہا ہے جب کہ میں اب میرا سب کچھ اب تو ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن ایسا تو نہیں تھا۔ موسیٰ اور ہارون کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی تھی، عذاب بھی دیکھ لیا اس نے اپنی آنکھوں سے، چاہے 40 سال کے بعد یہ ٹائم آیا، لیکن دیکھیں نبیوں کی دعا اثر رکھتی ہے، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ آل، یہ اس طرح کے الفاظ کم آتے ہیں لیکن پڑھنے میں تھوڑے سے مشکل ہیں، جو ہر بندی کو نہیں آتے، ہر بندے کو نہیں آتے۔ آل، آنا، کیا اب؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب، وقد عصیت، حالانکہ یقیناً تو نے نافرمانی کی، قبل اس سے پہلے، وکنت من المفسدین، اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ جواب آیا جب اس نے کہا میں ایمان لایا، میں مسلمانوں میں سے، فرما برداروں میں سے ہوں، جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے، اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں، فسادیوں میں شامل رہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی طرف سے، یہ کس کی طرف سے جواب آیا؟ یہ اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب ایمان لانے کا وقت تھا اس وقت تو نافرمانیوں اور فساد انگیزیوں میں تو مبتلا رہا، اور اب کہتا ہے میں ایمان لایا۔ اب قبولیت کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ فَالْيَوْمَ، آج، ننجی کا، ہم بچا لیں گے تجھے، بِبَدَنِکَ کا، تیرے بدن سمیت، بِبَدَنِکَ کا، تیرے بدن سمیت، لِتَکُونَ، تاکہ تو ہو جائے، لمن خلفہ کا، ان کے لیے جو خلفہ کا تیرے پیچھے آنے والے ہیں، آیت نشانی، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک بہت سے لوگ، ان آیاتنا، ہماری نشانیوں سے، لغافلون، یقیناً غافل ہیں۔ حقیقت یہ ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ، آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے، تجھے نہیں نجات دیں گے۔ روحانی طور پر جو تجھے عذاب ہونا ہے وہ الگ ہے، آج تیری لاش کو ہم نجات دیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد آئیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ جب فرعون غرق ہو گیا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا تھا، کیونکہ وہ تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں بہت بڑا رب ہوں۔ جتنا بڑا رب اپنے آپ کو سمجھتا تھا اتنی زیادہ سرکشی اور تکبر اور ظلم اور زیادتی کا شکار تھا۔
ایسا ہی تھا نا، کوٹ کوٹ کے اس کے اندر. اور آپ یہ دیکھیں آپ کے بھی علاقے کا اب اگر کوئی وڈیرا، اگر کوئی چودھری، اگر کوئی سردار، کوئی بڑا اللہ کا نافرمان ہو، مال و دولت بہت ہو، تو یقیناً اس کے مال، اس کے روب دبدبے کی وجہ سے چھوٹے لوگ اس سے ڈرتے رہتے ہیں. آج کل ووٹنگ میں کیا ہوتا ہے، سیاست میں کیا ہوتا ہے، وڈیروں کے ڈر سے، بڑوں بڑوں کے ڈر سے لوگ ووٹ ڈال دیتے ہیں. کیوں جی نہ دیتا تو پھر انہوں نے سانو، حالانکہ انہیں کیا پتا، لیکن چونکہ اگر لوگ نہیں ڈالیں گے ووٹنگ کم ہوگی، ووٹ کاسٹنگ کم ہوں گے. جب ووٹ کاسٹ کم ہوگا تو پتہ ہوگا بھی سارا نے دا مطلب نہیں دیتا مینوں، پھر سکے دے نال گلا بھی مچ جائے گا. ہوگا ایسے کہ نہیں ہوگا؟ تو لوگ ڈر کی وجہ سے دیتے ہیں. اچھا جی، تو یہ ایسے ہی تھا، یہ اپنے آپ کو وقت کا رب کہتا تھا اور زندگی موت کا مالک سمجھتا تھا. جو فرما برداری کرتا تھا اس کو بچا لیتا تھا، جو نافرمانی کرتا تھا اس کو فوراً موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا. تو ایسے بندے کی موت پر تو کسی کو یقین ہی نہیں آتا تھا. نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا فرعون مر جائے، ایسا نہیں ہو سکتا فرعون غرق ہو جائے، نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے سمندر کو حکم دیا، اس نے اس کی لاش کو باہر خشکی پہ پھینک دیا، جس کا مشاہدہ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. مشہور ہے کہ آج بھی یہ لاش مصر کے عجائب گانے میں، کبھی اللہ آپ کو مجھے مصر میں جانا ہو تو مصر کے عجائب خانے میں آج بھی وہ اس کی لاش محفوظ ہے، اور وہ قیامت تک رہے گی، قیامت تک رہے گی. نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو مانتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، بہت سے لوگ عن آیاتنا لغافلون، عن آیاتنا ہماری آیات سے، ہماری نشانی. یہ تھوڑی نشانی ہے آج آپ کو یقین، آپ نے قرآن کی تفسیر میں پڑھا ہے کہ لاش اس کی عجائب مصر کے عجائب خانے میں موجود ہے، تو آپ کو یقین کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، آپ نیٹ پہ سرچ کریں فرعون کی لاش کے بارے میں کہ کہاں پڑی ہے، کیسی ہے، دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو ویڈیو اس کے سامنے آ جائے گی. لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، اپلوڈ کی ہوئی ہیں، کتنی لمبی ہے، کتنی بڑی ہے، کتنا وہ جو نوجوان کتنا جوان تھا. تو لیکن آج ہمارے لیے نشان عبرت ہے. اللہ کہتے ہیں کہ بہت سے کم، بہت وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سے لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں. اس کے باوجود اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو اللہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہماری نشانیوں سے بہت سے لوگ غافل ہیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب